اگر میں آپ سے سوال کروں آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ دیکھیے میں تو اپنے آپ کو اپنی شناخت کے لحاظ سے وہ کہتا ہوں جو قرآن مجید نے قرار دیا. ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. مسلمان ہماری شناخت ہے، اول مسلمان آخر مسلمان. قرآن مجید نے اس وقت اگر یہ بات عام طور پہ آپ کریں تو لوگوں کے لیے بڑا توحش کی باعث بنتی ہے کہ بھائی یہ سب اسلام کے فرقے ہیں جو پیچھے کے لوگ ہیں، یہودی بھی مسیحی بھی. وہ کہیں گے عجیب ہے آپ نے اسلام میں ان کو داخل کر دیا. قرآن مجید کو اصرار ہے کہ دین شروع سے لے کے آخر تک صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے. اور یہ جو تم نے اپنا نام رکھ لیا یہودی اور نصرانی، میں بتاتا ہوں جس شخصیت کے ساتھ تم اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہو امام الرسول، وہ نہ یہودی تھا نہ نصرانی تھا، وہ مسلم تھا. اور من قبلی وفی ھذا، ہمیشہ مسلمان رہنا ہے ہم نے. تو ہماری ایک ہی شناخت ہے اسلام، مسلمان. اس کے بعد دین کا علمی مطالعہ آپ کرتے ہیں. اگر آپ اختصاص کی تعلیم میں جاتے ہیں، دین کے اسکالر بننا چاہتے ہیں، وہاں پر منہاج ہیں، میتھڈالوجیز ہیں. مثلا ہمارے ایک صوفی منہاج ہے، ایک سلفی منہاج ہے، ایک فقہی منہاج ہے. اس کے مقابل میں ایک چوتھا منہاج فکر ہے جس کو آپ دبستان شبلی کے اکابر علماء کی آراء سے تعبیر کریں، فکر فراہی سے موسوم کریں، غامدی صاحب کی اپلائیڈ. یہ ایک پورا کا پورا ہولسٹک منہاج ہے، میتھڈالوجی ہے، علم کی اپسٹمالوجی ہے. تو میں اپنے یقین میں، اپنے دینی فہم میں اس منہاج کو درست سمجھتا ہوں بوجوہ علل، اور اس وقت تک درست سمجھتا ہوں جب تک مجھ پہ میری غلطی واضح نہیں ہو سکتی. یہ منہاج کوئی خدا کی طرف سے نہیں ہے، انسانوں کا فہم ہے. اس میں غلطی کا 100% امکان ہے. نہ ہم غامدی صاحب کی عصمت پر ایمان لاتے ہیں، نہ مولانا فراہی کے معصوم ہونے کو مانتے ہیں. ان اکابر کی آراء سے اختلاف بھی کرتے ہیں. اور آپ کو ایک اور دلچسپ پہلو کی بات بتاؤں، خود ہمارے اس نظم میں شامل ہونے کے لیے اگر آپ غامدی سینٹر یا المورد کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو وہ ایک پرنسپلڈ اپروچ ہے اصول و مبادی کی، جو بنیادی چیزیں ہیں. قرآن مجید یہ ہے، سنت یہ، حدیث یہ ہے. اس کے علاوہ آپ ہمارے علماء پر آ کر تنقید کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس فکر کی تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. اس میں یہ شرط ہی نہیں ہے کہ آپ غامدی صاحب کی تمام افکار پر، آراء پر ایمان لائیں گے اور کہیں گے کہ بھئی اس کی ہم نے تقلید کرنی ہے. ہمارا ادارہ اس وقت دنیا کی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے اعتماد سے، کیونکہ میں کوئی ان لوگوں کے فرقے سے نہیں پیدا ہوا. میں تو ایک نیوٹرل آدمی تھا نا، باہر سے آیا. اور اس فکر کے ساتھ مجھے آج بھی اگر یہاں پر اور محسوس ہوتی ہے کبھی کبھی، تو اس کو ہم اس کی جڑ سے کاٹ دیتے ہیں. جب کبھی کوئی پرانا غامدی صاحب کا چاہنے والا، ادارے بن جاتے ہیں، بیوروکریسیاں بن جاتی ہیں، ہر جگہ پر وہ شیطان تو اپنا کام کرتا ہے. کوئی کہے نا کہ بھئی یہ تو آپ نے بات غامدی صاحب کے رائے کے خلاف کر دی، تو اس کو ہم اس کی جڑ سے کاٹتے ہیں کہ یہ سوچ یہاں نہیں پیدا ہونی چاہیے. یہ ادارہ بنے جہاں سے غامدی صاحب پر تنقید کا آغاز ہو اور لوگ بتائیں کہ انہوں نے غلطی کی. کیونکہ غامدی صاحب ہی میرے خیال میں، جہاں تک میرا نالج ہے، وہ پہلی ایسی بڑی علمی شخصیت ہے جنہوں نے کھل کے سوال کرنے کی اجازت دی کہ جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے تم پوچھو. اور ایسے ایسے سوال کہ جو آپ ہمارے اگر وہ جو ٹریڈیشنل ایک سسٹم ہے وہاں پہ جا کے پوچھے تو شاید آپ کو مرتد قرار دے کے تو آپ کی ڈیڈ باڈی باہر نکال دی جائے کہ تم تو کافر ہو گئے ہو. جب آپ نے یہ کیا، اختلاف کیا، یا آپ نے غامدی صاحب کی سوچ کو اپنایا اور اس طرف آئے، فیملی پریشر کو کیسے ہینڈل کیا؟ کیا کسی نے بیک آؤٹ کیا؟ یہ تو کہا ہوگا گمراہ ہو گئے، تم جہنم میں جاؤ گے، تمہارا کیا بنے گا. میرا بھی کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ مذہبی بیک گراؤنڈ ہے، میرے والد صاحب عالم دین ہے اور وہ ماشاءاللہ کافی ماڈرن ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا نا، کچھ علماء، کیونکہ ظاہر علماء سے ملنا جلنا ہوتا ہے، گھر پہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور میں کوئی ایسا سوال کر دوں تو وہ جواب نہیں دیتے، بتاتے ہیں تم گمراہ ہو رہے ہو، تم پٹڑی سے اتر رہے ہو، تو بس تمہارے لیے دعا کی جا سکتی ہے. جی، آپ نے کیسے ہینڈل کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے کافی بچا کے رکھا. ایک چیز تو تھی میرے والد صاحب کی معاشی پوزیشن. میرے والد صاحب معاشی طور پہ مستحکم آدمی تھے، اور ان کا یہ پورا کا پورا جو تعلق تھا سودہ حالی کا، وہ دنیاوی امور سے جڑا ہوا تھا. انہوں نے 70s کے اندر ماسٹرز کیا ٹیکسٹائل کے اندر، پھر وہ یہ جو جدید کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے اندر آئے اور ایک بہت اعلیٰ عہدے پر وہ رہے. تو اگر آپ معاشی طور پہ خود مختار ہیں اور آپ کی سماجی حیثیت جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں ان سے بلند ہے، تو اتنا آسان نہیں ہوتا کہ ہر کوئی اٹھ کے پتھر مارے آپ کو. وہ آپ کو بہت بچاتی ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے جو آپ کا فکری پس منظر ہوتا ہے نا، آپ جن بزرگوں سے آپ کی نسبت ہے، جن جگہوں پہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگرچہ ابتدا میں جس طرح کی ہمارے اندر ایک طرح کی جس کو آپ کہتے ہیں رد عمل کی کیفیت بھی انسانوں میں پیدا ہوتی ہے، بہت آگے بڑھ کے ہم نے ان چیزوں کو کیا تو اس کی قیمت بھی بھگتی. کراچی کے اندر مجھے اس طرح کہ میں نے عرض کیا، اس کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑی مشکل ہوئی اور مجھے کراچی شہر چھوڑنا پڑا. اور وہاں پر کچھ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے کہ خون کے پیاسے ہو گئے تھے. تو اس کے باوجود میرے والد صاحب کی مجھے بہت سپورٹ رہی، اور ان کی سپورٹ نے مجھے پابرجا رکھا. معاشی سپورٹ بھی رہی اور مورل سپورٹ بھی رہی. تاہم ابتدا میں خاندان،
رشتہ دار اعزہ اقربا، ان کو بھی میں کوئی دوش نہیں دیتا، وہ چونکہ ایک خاص فکر کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں تو ان کا ایک رد عمل سامنے آیا۔ اس سب کے باوجود جو بڑے لوگ تھے جیسے جن سے میرا تعلق تھا، ظاہری بات ہے میرا مذہبیت میں متوسط یا عام علماء سے اتنا تعلق نہیں تھا، ان بڑے علماء نے، یہ حقیقت ہے لوگوں کا عام طور پہ تصور بنا ہوتا ہے، انہوں نے کبھی بھی نہیں دھتکارا اور انہوں نے اکوموڈیٹ کیا اس کو۔ یہ مطلب یہ کبھی کبھی میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہم نے ہی کچھ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو آزاد کر لیا تھا، ورنہ ان لوگوں نے بڑی محبت سے گلے سے لگائے رکھا آخر تک۔ اس میں نام لینا چاہوں گا مفتی عبدالرحیم صاحب کا، اور مفتی عبدالرحیم صاحب نے جس طریقے کے تعلق کا اظہار کیا، ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہوتا، انہوں نے 4-5 سال ہمیں اپنی آغوش میں رکھا اور ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا کے رکھا، تربیت بھی کرتے رہے۔ وہ تھوڑا سا ہمیں کچھ کہتے تھے آپ اس طرف آئے، کچھ خود بھی آتے تھے تھوڑا بہت، خود ان کی آپ نے دیکھا ہوگا فکر میں بڑا ارتقاء اور تبدیلی آئی ہے۔ بڑی ملاقاتیں ہیں اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں اس سوچ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور میں اس طرح علماء کو کرتا ہوں، میں ان علماء کو پسند کرتا ہوں جو ایٹ لیسٹ ماڈرنزم کو ایکسیپٹ تو کریں نا، یہ مانے کہ بھائی اب دنیا جدید ہے، اب ہمیں جدید مسائل کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ میں نے سسٹم دیکھا، یہ پورا آپ کو اسٹوڈیو سارا وزٹ کیا، تو اسلام اب وہ غربت کے زمانے کا نام نہیں ہے کہ آپ بس آپ کے ذہن میں ایک بات ہے آپ نے وہی کرتے رہنا۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب سے میری ملٹیپل ملاقاتیں، بڑی تفصیلی، بڑی اچھی گپ شپ۔ مجھے ان کی بڑی خوبیوں میں خوبی یہ بھی لگتی ہے کہ عمر کا ڈفرینس دیکھیں اور ان کا مقام و مرتبہ دیکھیں، اس کے باوجود لطیفہ سناتے بھی ہیں، لطیفہ سن بھی لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علماء میں اور عوام میں گیپ ہی اتنا ہے کہ آپ ان کی ہیبت اتنی ہوتی ہے آپ ان سے باتیں نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی، اور یہی معاملہ، بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا، ایک سیریز ہے ہمارے دینی مدارس چند خوشگوار پہلو، لوگ اس کو سنیں تو اندازہ ہوگا کہ جو جدید دینی مدارس بنے ہیں اس عہد کے اندر، ان کا وہ ماحول نہیں ہے جو قصے کہانیاں ہمیں تشدد کی اور اس طرح کی سکھائی جاتی تھی۔ وہ علم کی غلطی ہے، فکر کا ایک زاویہ نظر کا اختلاف ہے، لیکن ان کے ہاں بھی بڑی وسعت ہے، بڑی خوشگمانی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں جب آپ ان سے ملتے ہیں، اور کافی اصلاح اور خیر و دعوت کا کام وہ کر رہے ہیں۔ یعنی انسان کی صرف ضرورت فکر نہیں ہوتی، عمل بھی ہوتی ہے نا، تو عملی ضروریات جو دینی تقاضے ہیں وہ سب یہی مدرسے پورے کر رہے ہیں۔ تو مولانا، میں نے مفتی عبدالرحیم صاحب کا نام لیا، مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے ساتھ بھی ایک علم کا خاص تعلق تھا، ان سے میل ملاقات بھی ہوتی تھی، اور ان کا یہ بڑا پن تھا کہ کبھی انہوں نے اس طرح کے معاملوں میں اس سطح پر نہیں اترے جس سطح پہ ایک بہت ہی متوسط عام لوگ، جذباتی لوگ اتر جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے مولانا طارق جمیل صاحب، آج بھی میرا ان سے تعلق ہے، بات چیت ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزوں میں وہ سراہتے بھی ہیں۔ میں یہ اس پہلو سے نہیں کہہ رہا کہ کل لوگ ان کے پاس جا کے ہمارے عقائد کی فہرست کر کے پوچھیں جی انہوں نے کہا تھا، نہیں، وہ انسان کی سطح کے اوپر کہ بھئی وہ مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوا ہے، اور علمی فکری معاملات میں وسعت رکھنی چاہیے، اس کے اندر اتنی دقیقانوسی نہیں ہونی چاہیے جو خود آپ کے مذہبی فریم ورک میں پوری نہ اتر سکے۔